اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ماہ رجب کا مہینہ جاری و ساری ہے، جو کہ بڑی برکت والا، عظمت والا اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور ماہ رجب کی آخری جمعرات آ گئی ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ماہ رجب کی آخری جمعرات کا ایک بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ اسے پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ وہ تو فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنی خالی جولی کو پھیلاتا ہے، تو مجھے خیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے۔ تو دوستو، یہ مبارک مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، جو ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اس مہینے کی آخری جمعرات ہے۔ اس جمعرات کو آپ نے یہ مبارک عمل کرنا ہے، اور اس مبارک عمل کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی تمام حاجات کو رکھ دیں کہ اے میرے مولا، یہ میری فلاں فلاں حاجت ہے، یہ میری فلاں فلاں پریشانی ہے، اے مالک اسے تو نے ہی دور کرنا ہے، تیرے سوا کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ میری ان پریشانیوں کو دور کر سکے۔ اس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، ویسے تو آپ کسی بھی جمعرات کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ حرمت والے مہینے کی آخری جمعرات ہے۔ اگر آپ اس جمعرات کو یہ عمل کر لیتے ہیں تو اس عمل کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، فائدہ تو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے، لیکن مقصد آپ کا جائز ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ بالفرض اگر آپ جمعرات کے دن اس عمل کو نہیں کر سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو پھر آپ شب جمعہ کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی، اس رات کو شب جمعہ کہتے ہیں۔ تو اس رات آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بالفرض اگر آپ شب جمعہ کو یا پھر جمعرات کو بھی یہ عمل کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر پاتے، تو پھر آپ جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو ضرور کر لیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 5 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، کیونکہ میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ درود ابراہیمی میں بڑی طاقت ہے۔ اس میں اتنی طاقت ہے کہ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو درود ابراہیمی کو پڑھنا شروع کر دیں، فوراً آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ نے کم از کم 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ درود ابراہیمی کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کلمات کو دوبارہ سن لیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 5 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑے عاجزانہ انداز سے اللہ رب العزت کے آگے اپنی التجا کرنی ہے، دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار میرا یہ فلاں فلاں مقصد ہے، اے میرے مالک میری یہ فلاں فلاں حاجت ہے، اے میرے مولا میری اس حاجت کو پورا فرما دے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو پڑھنے سے آپ کو ایک فائدہ نہیں بلکہ بہت سے فوائد ہوں گے۔ ایک تو آپ کی حاجت پوری ہوگی، اور حاجت پوری ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے نامہ اعمال میں ایک غلام آزاد کروانے کا ثواب لکھ دیا جائے گا جب آپ 1 مرتبہ پڑھیں گے، اور جب آپ 41 مرتبہ پڑھیں گے تو 41 غلاموں کو آزاد کروانے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اسی طرح 1 مرتبہ پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو 100 نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا، آپ کے 100 گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور 10 درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کتنے مبارک کلمات ہیں کہ ان کلمات کے پڑھنے سے آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی اور اللہ رب العزت آپ کے نامہ اعمال میں کتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ تو دوستو، اور کیا چاہیے، کتنا کرم اللہ رب العزت کا ہم پر ہوگا۔ تو یہ بڑا مبارک دن ہے، جمعرات کا دن ہے، اس دن اس عمل کو ضرور کریں۔ اس دن نہ کر سکیں تو شب جمعہ کو ضرور کریں، شب جمعہ کو نہ کر سکے تو جمعۃ المبارک کے دن یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ ضرور کرے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے گا اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے موقع عطا کیا ہے، اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا ہے، اور یہ چھوٹا سا عمل آپ نے ضرور کرنا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا، اور اس ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔